یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 40۔ ولیم کو جلال آباد میں آج 4 سال ہو چکے تھے۔ وہ بنگلے سے نکل کر پیدل ہی کمپلیکس کی طرف چلنے لگا۔ آج اس نے جو کپڑے پہنے تھے ان سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کیتھی کا عمل دخل آخر کار اس کی ذاتی پسند ناپسند میں شامل ہو چکا ہے۔ کنٹوپ کی جگہ کیپ نے لے لی تھی اور شرٹ پر ہڈ والے بٹنوں کی جگہ شیشے کے باریک ٹیکوں کے بٹن لگ چکے تھے۔ کوٹ بھی اب کھلا ڈلا نہیں تھا، باقاعدہ سوٹ کے ساتھ فٹنس میں تھا۔ ولیم کا قد ویسے بھی لمبا تھا اور جسم کی ہڈی اکہری ہونے کی وجہ سے بہت سمارٹ بھی تھا۔ جوتے بھی ویسے ہی باروب اور چمکدار جو کمشنروں کی شخصیت کے آئینہ ہوتے ہیں۔ اس قدر روشن دن میں ولیم کی نیلی آنکھوں کے گہراؤں میں سرخ و سفید چہرہ واقعی اپنی مثال تھا۔ ہاتھ میں تو بید وہی پرانی تھی، لیکن آج اس کی لچک پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ نہایت نپے تلے قدم اٹھاتا پروقار چال چلنے لگا۔ ولیم کے بنگلے سے تحصیل کمپلیکس تک سڑک کے دونوں جانب 20 کے قریب سنتری کھڑے تھے۔ جب وہ دفتر آتا یا واپس بنگلے پر جاتا، یہ سنتری خاکی وردی پہنے ہر 40 قدم کے فاصلے پر موجود صاحب کی نگہبانی کے لیے ایستادہ ہو جاتی۔ سنتریوں کی وردی شرٹ اور لمبی نیکروں پر منحصر تھی۔ سنتری سکھ، ہندو اور مسلمان سبھی قوموں سے تھے۔ ان کی شرٹیں اور نکریں بھی ایک جیسی تھیں، لیکن سر پر پگڑی رکھنے کے لیے سکھوں کو استثناء حاصل تھا۔ وہ سرکاری ٹوپی کے بجائے نیلے رنگ کی پگڑی پہن سکتے تھے۔ سنتریوں کے علاوہ بھی 3-4 افسر ولیم کے استقبال کے لیے صبح اس کے گھر کے سامنے پہنچ جاتے تاکہ وہیں سے صاحب کو پروٹوکول کے ساتھ دفتر میں لائیں، مگر ولیم ان چیزوں کا خیال کم ہی کرتا۔ اکثر ان سب کو نظر انداز کرتا ہوا سیدھا پیدل ہی چل پڑتا، جیسا کہ آج سرخ اینٹوں کی ٹھنڈی سڑک پر چہل قدمی کرتا ہوا چل رہا تھا۔ یہ سڑک ولیم کے جلال آباد آنے کے 1 سال بعد ہی پکی کر دی گئی تھی، جس کی گرد پہلے محض ریت اور بھٹے کی کیری ڈال کر بٹھائی تھی۔ اب اس سڑک پر کمپلیکس کے 2 رویہ پیپلوں کے درخت بھی لہلا رہے تھے۔ یہ بھی ولیم کے جلال آباد تعیناتی کے بعد ہی لگے تھے، بلکہ ولیم نے خود لگوائے تھے۔ سردی کے وہی دن لوٹ آئے تھے جب ولیم نے جلال آباد میں قدم رکھے تھے، اور آج اس کی تعیناتی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں اس نے جلال آباد تحصیل میں کئی انقلابی قدم اٹھائے۔ تعلیم کا معیار پنجاب کی تمام تحصیلوں سے آگے نکل چکا تھا۔ اسی طرح ایک نئی نہر اور دوسرے کئی چھوٹے چھوٹے رجواہے جاری کر دیے، جس کی وجہ سے تحصیل کے ہر گوشے میں پانی کی بہتات ہو گئی۔ گندم، چاول اور مکئی کی فصلیں کثرت سے پیدا ہونے لگی اور لوگوں کے چہروں پر ایک قسم کی خوشحالی آنے لگی۔ ہر طرف درخت اور فصلوں کے سبز آئینے لہرا رہے تھے۔ اس کے علاوہ سرکاری سرپرستی میں نجی سطح پر لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کروا دیے، جن میں جلال آباد کے مضاف میں لگائے گئے شہتوتوں کے باغ بھی شامل تھے۔ اب ولیم جلال آباد سے اس قدر مانوس ہو چکا تھا کہ اگر اسے ساری عمر بھی یہاں رہنے کی اجازت دے دی جاتی تو وہ اس کے لیے بھی تیار تھا۔ سبب اس کا یہی تھا کہ جلال آباد شہر سے لے کر اس کے مضافات تک ولیم نے ہر جگہ کو اپنی ذاتی جمالیات کے آئینوں میں ڈھال لیا تھا۔ رہٹ، نالے، نہریں اور باغات جگہ جگہ پیدا ہو چکے تھے اور مزید کے لیے کوششیں جاری تھی۔ دکانوں سے لے کر مکانوں تک ہر شے میں ایک قسم کی نفاست جھلکنے لگی، جو ولیم کی ابتدائی کوششوں کے بعد خود بخود مقامی لوگوں میں ظاہر ہو رہی تھی۔ ولیم کے یہ 4 سال گویا اس کی زندگی کے حاصل تھے، جن میں اس نے اس طرح دل جان سے کام کیا کہ یہ علاقہ بالکل بدل گیا۔ دریا کے ساتھ بھینسیں اور بھیڑ بکریاں پالنے والوں کے لیے باقاعدہ چراگاہوں کا قیام سرکاری کھاتوں میں کر دیا گیا اور ان علاقوں میں چرواہوں کو پوری آزادی دے دی گئی۔ اس عرصے میں اس کا تبادلہ کئی دفعہ ہوتے ہوتے بچا، جس کو رکوانے میں اس نے خود بھی چیف سیکرٹری تک تعلقات قائم کر لیے۔ ان تعلقات میں اس کے باپ کا کافی زیادہ دخل تھا کہ سیکرٹری صاحب ان کے ذاتی دوستوں میں سے تھے، جنہیں دیسی گھی مکھن سے لے کر بھینسوں، بیلوں اور لڑاکا مرغوں تک کا چسکا پڑ چکا تھا۔
جس کی بنا پر وہ یہاں 4 سال نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی مرضی سے بھرپور طریقے سے کام لیے اور جلال آباد میں برطانوی راج کے فوائد پورے طریقے سے عوام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اسے اس معاملے میں کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر وہ فائدے نچلی سطح تک لے جانے میں کامیاب ہو ہی گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا نام جلال آباد اور اس کے مسافات کے غریب غربا تک بھی پہچان میں آ چکا تھا، حتیٰ کہ اس کی شکل بھی جلال آباد کے کئی عام لوگوں نے دیکھ لی تھی۔ امن و امان کے حوالے سے سردار سدھا سنگھ اور عبد الگجر وغیرہ کے قتل کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جو ولیم کے لیے پریشانی کا باعث بنتا۔ اگرچہ غلام حیدر لاکھ کوشش کے بعد بھی گرفتار نہیں ہو سکا تھا اور نہ ہی اس نے دوسری کارروائی کی، گویا اپنا بدلہ لے کر روپوش ہو چکا تھا۔ البتہ اس کے اشتہاری ہونے کے بعد ولیم نے اس کی زمین اسی کی رعایا میں بانٹ دی، بلکہ ان کے لیے بھی وہی سہولتیں جاری کر دی جو عام تحصیل میں تھی، لیکن ولیم نے اس کا انتقال کسی وجہ سے غلام حیدر ہی کے نام رہنے دیا۔ مولوی کرامت نے جس قدر محنت و تندہی سے کام کیا تھا، اس کے عوض ولیم نے ذاتی دلچسپی لے کر اس کی مالی اور سماجی حیثیت میں اتنا اضافہ کر دیا کہ اب وہ تحصیل جلال آباد کے معززین میں شمار ہونے لگا، بلکہ اس کے بیٹے فضل الدین کو 10ویں درجے میں انتہائی اچھے نمبروں سے پاس ہونے کے بعد ذاتی خرچ پر اور کچھ وظیفہ دے کر لاہور FC کالج میں پڑھنے کے لیے بھجوا دیا۔ اب فضل الدین بھی وہ فضل الدین نہیں رہا تھا جو صرف روٹیاں مانگنے کا ماہر تھا۔ اسکول میں تو ویسے ہی وہ 2 درجے ایک سال میں طے کر گیا تھا۔ مولوی کرامت کے بھی اتنے پر نکل آئے کہ کئی دفعہ صاحب بہادر سے خود ملاقات نکال کر ان لوگوں کی شکایات بھی کی جو اس کے کام میں حارج ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ غضب تو یہ کہ ان شکایات کو سنا بھی گیا تھا، جس کے بعد بیشتر لوگ بابو سمیت مولوی کرامت کی چاپلوسی پر اتر رہے تھے۔ کئی بابو اپنے سفارشیں بھی لے کر آتے جنہیں مولوی کرامت ولیم تک پہنچانے کی جرت تو نہ کر سکتا، لیکن وہ ان سفارشی لوگوں کو کام ہونے کی اس طرح تسلی کروا دیتا جیسے یہ اس کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہو۔ ان سفارشوں کے عوض مولوی صاحب نے کسی سے پیسے تو نہیں پکڑے تھے، جس کا اس وقت رواج بھی کم تھا، البتہ مختلف قسم کے تحفے تحائف ضرور وصول کر لیتا، جو بظاہر سفارشی حضرات اصرار کر کے مولوی صاحب کے حوالے کر دیتے تھے۔ مولوی صاحب انہیں اس لیے بھی قبول کر لیتے کہ انہوں نے یہ حدیث پڑھ رکھی تھی کہ ایک دوسرے کو تحفے لینے دینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مولوی کرامت فی الحال اس حدیث کے ایک حصے پر عمل کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ مولوی کرامت کے جلال آباد کے اکثر زمینداروں سے اتنے خوشگوار تعلقات پیدا ہو گئے کہ وہ اسے شادی بیاہ اور موت غمی سے آگے بڑھ کر اپنی رشتہ داریوں کے متعلق بھی مشوروں میں شریک کرنے لگے اور چھوٹے موٹے فیصلوں کا ثالث بھی قرار دے لیتے۔ مولوی کرامت کی ثالثی اس لیے بھی پائیدار تھی کہ سب جانتے تھے مولوی صاحب کا کمشنر جلال آباد سے ذاتی تعلق ہے، اس لیے کہ وہ صاحب بہادر سے کہہ کر کسی کا بھی چوبارہ گول کر سکتا ہے۔ ان سب باتوں سے الگ اسکول منشی ہونے کے ساتھ مولوی کرامت نے اپنے لیے جامعہ مسجد جلال آباد کی امامت بھی حاصل کر لی تھی کہ 3 سال پہلے مسجد کے سابقہ پیش امام کو منصوبے کے مطابق ملازمت دلوا کر منڈی گرو ہرسا بھیج کر اور اپنی تمام ذاتی قابلیتوں کے پیش نظر مسجد کی امامت کے فرائض سنبھال لیے تھے، جس سے اتنی آمدنی مزید ہو جاتی جتنی مولوی صاحب کی حکومت کی طرف سے تنخواہ تھی۔ مولوی صاحب کی خوشحالی کے ساتھ شریفہ کے اعتبار بھی کافی بدل چکے تھے۔ چک راڑے میں تو کبھی کسی کی میت کے گھر پرسہ دینے یا مردہ عورت کو نہلانے اور کفن پہنانے کے سوا دوسرا کوئی کام نہیں کیا تھا، لیکن جلال آباد میں باقاعدہ گھروں میں میلاد اور دیگر بہت سی تقریبات میں مدعو ہونے لگی، جس میں اسے مولوی کرامت کے برابر نہ سہی گھر کے خرچے یعنی ہانڈی روٹی کی آمدن ہو ہی جاتی، بلکہ اس نے کچھ نعتیں اور آیتیں رحمت بی بی کو بھی یاد کروا دیں۔ وہ بھی شریفہ کے ساتھ گھروں میں جا کر طرح طرح کی نظر و نیاز کا سبق دینے لگی تھی۔ اس طرح پورے جلال آباد میں مولوی کرامت کے گھر کے علم اور فتووں کی دھوم مچی ہوئی تھی، اور کاروبار اتنا ترقی کر گیا تھا کہ ضلع قصور کے چک راڑے میں تو اس کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ادھر فضل الدین کا لاہور کالج میں پڑھنے سے فضل الدین اب بچپن میں ہی مولانا فضل الدین بن چکا تھا۔
FC کالج نے اسے دھوتی کے بجائے پاجامہ پہنا دیا اور بابو بنا کے رکھ دیا۔ عربی فارسی تو اسے پہلے ہی آتی تھی۔ کالج کے ماحول نے انگریزی کا اثر ڈالا تو مولانا فضل الدین نے ایک ہی سال میں کئی باتیں انگریزی میں بولنی شروع کر دی۔ چھٹی پر جلال آباد جاتا تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے اور باتوں باتوں میں ایک دوسرے کو کہتے، بھائی مولوی کا بیٹا تو کوئی بڑا انگریز بنتا جا رہا ہے۔ بعض لوگ اس بات پر مولوی کرامت سے ناخوش بھی تھے کہ اس نے اپنے بیٹے کا مذہب خراب کر دیا ہے۔ فضل الدین کو باقاعدہ کرسچن بنا کر مولوی کرامت نے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر وہ مولوی کرامت کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، لیکن مولوی کے صاحب بہادر سے تعلقات کی بنا پر کھلے عام مخالفت سے بھی ڈرتے ہیں۔ مولوی کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ایسے لوگ دیہاتوں میں تو کافی تھے، لیکن شہر میں ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی، کیونکہ مولوی کرامت کی پچھلے سال کی تبلیغ نے جلال آباد کو انگریز بہادر کا وفادار بنا ہی دیا تھا۔ الغرض ولیم نے مولوی کرامت کی حالت بدلنے سے لے کر فیروز پور کی تحصیل جلال آباد کو تعلیمی، معاشی اور سماجی سطح پر اتنی کچھ ترقی دے دی کہ اسے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا وہ اپنے نولکھی کوٹھی میں رہ رہا ہے یا جلال آباد کے بنگلے میں۔ کیتھی شادی کے بعد ولیم کے ساتھ جلال آباد کے بنگلے میں تھی، بلکہ اب تو ان کا ایک بچہ بھی تھا جس کی عمر 1.5 سال ہو چکی تھی۔ کیتھی روزانہ تو نہیں تو ہر دوسرے دن گھوڑے پر بیٹھ کر جلال آباد کے مضافات میں سیر کو ضرور نکلتی، جس کے دائیں بائیں 20 نوکر، مامائیں اور پولیس والے اٹینشن چلتے اور بھاگتے نظر آتے۔ میم صاحبہ نے یہاں آ کر بھی عجیب طرح کے پرپرزے نکال لیے تھے۔ کچھ دن تو دیسی ملازمین کے ساتھ ملائمت سے بات کرتی رہی۔ یہ لوگ اسے فرشتوں جیسے اور تابع فرمان لگنے لگے۔ اس کے خیال میں ان ہندوستانی کالوں کے اندر انتہائی سادگی اور معصومیت تھی، کیونکہ ان کا اپنا نہ کوئی تقاضا تھا اور نہ شکایت۔ یہی وہ لوگ تھے جو صرف صاحب بہادر، میم صاحبہ اور بابا لوگوں کے لیے جیتے اور ان کی خدمت گزاری میں مرتے تھے۔ اس لیے ان کے ساتھ محبت اور شفقت کرنا گورے لوگوں کا فرض تھا۔ کیتھی بات بات پر انہیں انعامات سے نوازتی اور شاباش سے دل بڑھاتی، لیکن جیسے جیسے ولیم کے اختیارات کی وسعت اور اقتدار کا نشہ دیکھا، لہجے اور خیالات میں تبدیلی آتی گئی، حتیٰ کہ 3 ہی سال کے اندر اس نے ولیم کو بھی سرزنش کرنا شروع کر دی کہ وہ ان دیسی لوگوں کو زیادہ رعایت دیتا ہے اور ملازموں کی غلطی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب یہ لوگ اسے گنوار، اجڑ، بھکاری، کام چور، چاپلوس اور چغل خور نظر آنے لگے۔ وہ اس بات کی سختی سے قائل ہو گئی کہ کالے ایک بدبخت، نالائق اور منحوس قوم ہے۔ ان کے جسموں سے بدبو آتی ہے، نہاتے نہیں اور گوروں کے درمیان بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ان کو پیار سے نہیں، ذلت اور رسوائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ کہتی کہ اپنے شغل بھی ضروریات سے آگے نکل کر تفریح میں بدلتے گئے، جن میں سے ایک اسے اونٹ پر سواری کرنے کا بھی شوق پیدا ہو گیا۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کئی اونٹ خریدے گئے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے 8 ملازم رکھ لیے۔ کیتھی ولیم کو بھی اونٹوں پر اپنے ساتھ سیر کرنے کا اصرار کرتی، جسے پورا کرنے کے لیے اس نے کئی دفعہ یہ سواری بھی کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب ولیم کو بھی اونٹ کی سواری سے لطف آنے لگا۔ اونٹوں کے علاوہ کیتھی کی کوششوں سے جلال آباد میں اوکاڑا کے مقابلے کا تو خیر نہیں، لیکن چھوٹا سا مویشیوں کا فارم ضرور بن گیا تھا۔ اس فارم کے لیے نیلی کی عمدہ بھینسیں چن کر دگنے تگنے مول میں خرید لی گئی۔ اس کے علاوہ بنگلے کے پچھواڑے میں اچھا خاصا باغیچہ بنا دیا۔ اس میں دور تک درختوں کی قطاریں ہری چھاؤں کے ساتھ لہلہانے لگی، جس پر تورئیوں، کدوں اور کریلوں کی بیلیں چڑھ گئی تھی۔ بنگلے کے قرب و جوار میں درختوں کی عمر ابھی 4 سال ہی تھی، لیکن ان کی حفاظت اس اچھے طریقے سے ہوئی کہ اب وہ اچھا خاصا سایہ دینے لگے تھے۔ بیلوں کے چڑھ جانے سے اور بھی اچھے لگتے، جو سردیوں کے موسم میں عجیب بہار پیدا کرتے تھے۔ کیتھی نے اپنے بیٹے کے لیے بنگلے کے صحن میں ایک نوابی قسم کا جھولا بھی بنوا لیا تھا۔ جھولے میں اپنے سائرس کو لٹا کر اسے بعض اوقات اپنے ہاتھ سے جھلاتی، لیکن اکثر یہ کام ماما سر انجام دیتی اور کیتھی خود صحن میں بے شمار سفید کبوتروں کو اڑا اڑا کر دانہ ڈالتی اور ان کا تماشا دیکھتی۔ ان کبوتروں کے صرف پھڑپھڑانے کی آواز سننے کے لیے کیتھی نے یہ کبوتر آگرہ سے منگوائے تھے۔
کیتھی کے مسلسل جلال آباد میں ہی قیام کی وجہ سے اوکاڑا میں کیتھولک چرچ اسکول کا کام معطل پڑا تھا، لیکن اب ولیم کو کیتھی کے ساتھ رہنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے دور نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ نہ ہی یہ بات کیتھی کو منظور تھی کہ ولیم ڈیوٹی کے وقت گھر کے علاوہ کسی کلب میں بھی اس کے بغیر جائے یا دوستوں کے ساتھ گپ بازی کرے اور وہ گھر میں اکیلی بیٹھی رہے۔ ولیم سے دور اوکاڑا میں رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، وہ دونوں اوکاڑا میں براستہ ہیڈ سلیمان کی ہر 15 دن میں 2 دن کے لیے چکر ضرور لگاتے کہ یہ فاصلہ جیپ کے آگے کچھ حیثیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ اب تو راستے میں کئی مقامی لوگوں کو بھی ان کے معمول کے سفر کا علم ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی عرضیاں ولیم کے راستے میں پڑنے والے چوکیوں پر جمع کروا دیتے، جس کو آرڈر ولیم نے پولیس والوں کو بھی کر دیا تھا۔ اب کچھ دن سے ولیم کو ڈپٹی کمشنر رالف کی طرف سے دھڑکا لگا ہوا تھا۔ اسے ولیم کا اتنا عرصہ ایک ہی تحصیل میں رہنا گوارا نہیں تھا، اور چیف سیکریٹری صاحب بھی بدل چکے تھے۔ رالف کو فیروز پور میں آئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ اس نے ولیم کے بارے میں طرح طرح کے خدشات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ادھر ولیم کو بھی پتا چل چکا تھا کہ اس کے اب جلال آباد میں دن تھوڑے ہی رہ گئے ہیں۔ اس نے کیتھی کو آگاہ کر دیا تھا کہ اب وہ جلال آباد سے اپنا بستر لپیٹنے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ پنجاب حکومت کسی وقت بھی اسے اٹھا کر کہیں بھی بھیج سکتی ہے۔ اور آج وہی کچھ ہوا۔ ولیم آرام سے بیٹھ کر فائلوں کا جائزہ لینے لگا تو سب سے پہلے اس نے جو فائل کھولی اس میں ولیم کے ٹرانسفر آرڈر پڑے ہوئے تھے۔ ولیم کو مطلع کیا گیا تھا کہ اس کے 4 سالہ تجربے کے پیش نظر چیف سیکریٹری آفس لاہور کو اس کی خدمات کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنا چارج تحصیلدار مالکم کو سونپ کر لاہور چیف سیکریٹری آفس میں جوائننگ رپورٹ دے دے۔ ولیم نے آرڈر دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر بیل دبا کر کرم دین سے کافی کا کپ بنانے کے لیے کہا۔ آرڈر اتنے اچانک اور محتاط طریقے سے تیار کیے گئے تھے کہ وقت سے پہلے ان کی ہوا بھی باہر نکلنے نہیں دی گئی تھی۔ ولیم یہ تو جانتا تھا کہ وہ یہاں سے جانے والا ہے، لیکن اتنا اچانک اس کے بھی گمان میں نہیں تھا۔ اس لیے اب ولیم نے کسی نئی سفارش کا بندوبست کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ویسے بھی ذہنی طور پر وہ اپنے تبادلے کے لیے تیار ہو چکا تھا، جو ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا۔ اب چونکہ ولیم کو جلال آباد کے کسی کام میں قانونی طور پر دخل اندازی کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی وہ یہاں کسی چیز کا ذمہ دار رہا تھا، اس لیے اس نے فوراً اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر کے باقی تمام فائلوں کو ایک طرف کر دیا اور دل ہی دل میں رالف پر لعنت بھیج کر پچھلے 4 سال میں پیش آنے والے تمام واقعات پر نظر دوڑانے لگا، جس میں طرح طرح کے بے شمار کردار ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں میں گھومنے لگے۔ پہلے دن فیروز پور میں ملنے والا باورچی نظام دین، اس کے ماتوب افسر جن میں لوئز اور وہ جو 1-2 لوگ ریٹائر ہو کر گھر بھی جا چکے تھے، ان کے علاوہ مدن لال ماسٹر، سردار سدھا سنگھ، غلام حیدر، رسا گیر چودھری، مولوی کرامت اور تھانے داروں سے لے کر عوام تک، اور پھر اس کے ماتحت کام کرنے والی تحصیل انتظامیہ، سینکڑوں ہی طرح کے لوگوں سے اسے واسطہ پڑا تھا، جن میں ایماندار بھی تھے، چاپلوس بھی، کام چور بھی تھے اور کام کے ماہر مگر نکمے بھی۔ انہی میں وہ بھی تھے جو دونوں طرف مخبری کا کام دیتے تھے اور نہایت ایمانداری سے، وہ بھی جنہوں نے ہمیشہ منافقت اور کام چوری سے ربط رکھا۔ یہ سب کچھ ولیم کو یاد آ رہا تھا۔ اسے یہ بھی خبر تھی کہ آنے والا کوئی بھی افسر اس طرح جلال آباد میں کام نہیں کرے گا جس طرح اس نے کیا ہے۔ وہ عوام کو اپنی رعایا نہیں غلام بنا کر رکھے گا، جیسے خود اس کی بیگم کا ان لوگوں کے ساتھ رویہ ہو گیا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی ولیم ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ انگریز افسر عورت بن کر مقامی لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، جس کا اسے اس وقت قلق تو ہو رہا تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ ولیم نے سوچا، جلال آباد کے لوگوں کو کیا پتا ان کی تحصیل میں ولیم کے تبادلے کا کتنا بڑا انقلاب آ چکا ہے۔ اس نے خود بھی دل میں جلال آباد کو اپنا گھر تسلیم کر لیا تھا اور اس کے لیے اسی طرح کام کیا تھا جس طرح اپنے گھر کو بنانے میں کیا جاتا ہے۔ اسی اثنا میں ولیم نے دوبارہ بیل بجا کر نجیب شاہ کو طلب کیا۔ نجیب شاہ جیسے ہی کمرے میں آیا، ولیم نے اسے بنگلے میں موجود تمام سامان کو بحفاظت پیک کروانے کا حکم دے دیا۔ معزز سامعین،
جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔